بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست آ گئی، یوم آزادی کا دن۔ میں بہت کنفیوز ہوں کہ مناؤں کہ نہ مناؤں 14 اگست۔ بہت شرمندہ، بہت کنفیوز ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک مائیگریٹڈ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، جن کو آپ مہاجر کہتے ہیں۔ میں ان کو نیا سندھی کہتا ہوں، آپ اس کو مہاجر کہتے ہیں، اردو اسپیکنگ کہتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کہیں۔ میں بچپن سے یوم آزادی کا دن مناتا آیا ہوں بڑے شوق کے ساتھ، میرے والدین بھی، میں بھی۔ کیوں؟ ہمارے لیے پاکستان ہی اول، پاکستان ہی آخر ہے۔ ہمارے بزرگ سب کچھ لٹا کے، بھرا بھرا خاندان چھوڑ کر صرف پاکستان کے لیے آئے۔ یہی ہماری آخری ہے، یہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس سے محبت بھی کچھ عجب سی ہے۔ اچھا، مناتے مناتے آج ایک وہ مقام آ گیا ہے کہ آج میں نے طے کیا ہے کہ میں 14 اگست نہیں مناؤں گا۔ میں گھر میں بیٹھ جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، دعا کروں گا پاکستان کے لیے، لیکن اب مجھ میں اتنی سفاکیت نہیں ہے کہ میں یہ دیکھوں بلوچستان میں 28 افراد کو ہمارے اپنے جیٹ طیاروں نے ہلاک کر دیا۔ وہاں پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، خون میں لتھڑی ہوئی، خاک میں لتھڑی ہوئی، خون میں نہلائی ہوئی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے غزہ کا منظر ہے کہ یہاں پہ اسرائیل نے بمباری کی ہے۔ ایسے بے کس لوگ بیٹھے ہیں، اور میں 14 اگست مناؤں؟ ہم 14 اگست کیسے منائیں جب کشمیر میں بہنیں اپنے بچوں کی لاشیں لے کے چپٹ کے روتی ہیں؟ ہم 14 اگست کیسے منائیں؟ جب پنجاب میں لوگ احتجاج کو نکلے تو مرید کے میں ڈائریکٹ سروں کا نشانہ لے کے گولیاں چلائی گئیں اور لاشیں غائب کر دی گئیں۔ اسلام آباد میں بھی 26 نومبر کو اور مرید کے میں بھی۔ جب پنجاب میں گھروں میں یہ وردی والے کود جاتے ہوں، حضرت علامہ اقبال کی بہو کے گھر میں کود گئے، جہاں پہ یہ عالم ہو، ہم 14 اگست کیا منائیں؟ بڑا مشکل ہے۔ اچھا، جو لوگ 14 اگست منا رہے ہیں، میں ان کا مخالف بھی نہیں ہوں، لیکن ان سے ایک چیز کہوں گا کہ تم اپنے اسٹیج سے ان مظالم کی مذمت کرنا اور ان سے کہنا کہ یہ ظلم جو ہے یہ بند کرو، عذاب الہی کو آواز مت دو۔ جس قسم کا ظلم تم کر رہے ہو، جو جبر تم نے قائم کیا ہوا ہے، اس کو اگر یہ مظلوم عوام نہ توڑ پائے تو وہ ضرور توڑ سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، وہ ضرور توڑ سکتا ہے، توڑے گا۔ ایک اور گزارش، دیکھو، ملی نغمے گانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تمہارے ملی نغمے ایک چیپ انٹرٹینمنٹ بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تم کب تک لہو گرماتے رہو گے یا کچھ کام بھی کرو گے؟ کب تک لہو گرماؤ گے، اپنی ہارٹ بیٹ بڑھاؤ گے؟ ہوتا یہ ہے کہ تم اکثریت ایسے لوگوں کی ہے پاکستان میں کہ ملی نغمے گا کر تم اپنے ایموشنز کو ایکشن سمجھ بیٹھتے ہو۔ ایموشن ایکشن نہیں ہوتے۔ یہ تمہارے ایموشن ہے کہ تم گانا گا رہے ہو اور اپنا لہو گرما رہے ہو، گرما لو۔ ایکشن یہ ہے کہ تم پاکستان میں ایک اسکول تعمیر کرو، ایک ہاسپٹل بناؤ۔ ایکشن یہ ہے کہ تم ظالموں کو روکو، ان کے خلاف آواز اٹھاؤ، ان سے کہو نہیں، یہ اپنے ملک کے لوگ ہیں، ان پہ جیٹ طیاروں سے بمباری نہیں کرو۔ ایکشن یہ ہے کہ تم ان سے کہو کہ نہیں، بیٹھ کر بات کرو، اس مسئلے کو ایسے حل کرو، سیاسی مسائل ایسے حل نہیں ہوتے۔ یہ ایکشن ہے۔ ملی نغمے گا لینا، لہو گرماتے رہنا، یہ ایکشن نہیں، ایموشن ہے۔ اچھا، میری گزارش ان تمام دوستوں سے جو 14 اگست منا رہے ہیں کہ جرنیلوں کو سمجھائیے، نان وائلنٹ طریقہ اپناتے ہوئے، کوئی طاقت کا اظہار نہیں، لیکن یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قبول کیجیے، اگر پسند آئے تو شیئر بھی کیجیے دوستوں کے ساتھ، کہ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کے ان کو سمجھاؤ، سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فار ایگزامپل، پوائنٹ نمبر 1، جرنیلوں کو سمجھائیے سیاسی مسائل
طاقت کے ذریعے دبائے جا سکتے ہیں، سیاسی مسائل طاقت کے ذریعے دبائے جا سکتے ہیں، حل نہیں کیے جا سکتے۔ پوائنٹ نمبر 2، تم ہر وقت گن لیے گھومتے رہتے ہو، یہاں سے گزرے تو گن، وہاں سے۔ طاقت کا استعمال تمہارے نزدیک یہ تمام مسائل کا حل ہے، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ دیکھو، سیاسی مسائل کو تو پہلے تم سمجھو، سیاسی مسائل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تمہاری گن سے۔ سیاسی مسائل ہے کہ لوگ اپنے حقوق چاہتے ہیں، صحیح نمائندگی چاہتے ہیں، فیئر الیکشن چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو آپ بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں، گن کے ذریعے طے نہیں کر سکتے۔ گن کے ذریعے سرحد پہ طے کیے جاتے ہیں مسائل۔ گھر میں گن کا استعمال جو ہے وہ گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے تمہیں گن کی نہیں، سچائی کی، ایمانداری کی، عقل کی، قانون کی ضرورت ہے۔ یہ بات ان تک پہنچائیے۔ پوائنٹ نمبر 3، کیونکہ تم نے اپنا کردار ایک جرنیل سے بڑھ کر ایک بادشاہ کا تصور کر کے بیٹھے ہو تم دماغ میں، ایک حکمرانی کی خواہش تمہارے دل میں ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں جو وہ اپسیٹ ہو گئی ہیں، اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ فوج کا امیج کیا ہوا، ملک کی وحدت پارا پارا ہو جائے، تمہیں اس کا تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، دیکھو، مسائل کو وقت پر حل نہ کرنا کیا ہوتا ہے، اس سے مسائل دب تو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ اندر ہی اندر اور زیادہ گرو ہوتے جاتے ہیں۔ مسائل کو اگنور کرنا مسائل کا خاتمہ نہیں ہوتے، وہ اندر اندر اور زیادہ گرو کرتے ہیں، اور پھر جب وہ پھٹتے ہیں تو اور زیادہ بڑی مصیبت سامنے آتی ہے۔ اچھا صاحب، دیکھو، پوائنٹ نمبر 5، ایک غلط فہمی جرنیلوں کو یہ ہے کہ یہ مسائل جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ خود فریبی سی خود فریبی ہے، دور کے ڈھول سہانے لگے، آپ کو نہیں پتا مسائل کیا ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، یہ دیکھو، پولیٹیکل جو مسائل ہوتے ہیں نا، وہ ان کی کئی لیئرز ہوتی ہیں۔ اگر ان کو کوئی آ کے سجھا بھی دے، فرسٹ لیئر کیا ہوتی ہے اسکن کی، اس کا کیا کہتے ہیں، کیا، کئی لیئرز، جیسے اسکن کی کئی لیئرز ہوتی ہیں نا، ایسے پولیٹیکل مسائلز کی بھی کئی لیئرز ہوتی ہیں، اور جب تک کہ تمہارا سولوشن تھرڈ لیئر تک نہ پہنچے، وہاں تک میسج نہ پہنچے، تو وہ چیز دوبارہ ابھر کے اوپر آ جاتی ہے۔ پولیٹیکل مسائل جو ہوتے ہیں ان کی کئی جہتیں ہوتی ہیں، کئی لیئرز ہوتی ہیں، اور وہ جب تک نیچے تک اس کا سولوشن نہ پہنچے، ذہن نہ بدلیں، جب تک ذہن نہ بدلیں تو پھر بغاوت دوبارہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور ان کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ان کو مسائل کا علم ہے اور اس کا سولوشن ان کو پتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، جرنیلوں کو ہمیشہ سے ایسے ایڈوائزر ملتے ہیں، ان کے قریبی لوگ وہ ہوتے ہیں جو سچائی نہیں بتاتے ان کے خوف کی وجہ سے، اور وہ چیز بتاتے ہیں جو ان کی خواہش ہوتی ہے۔ ان کی خواہش کے اینگل سے مسائل کو دیکھ کر کچھ ٹرکی چیزیں سمجھا دیتے ہیں، اور وہ ان کے مشیر اعلیٰ محسن نقوی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ان کے دماغ سے، ان کی خواہش سے چیزوں کو پیش کر دیتے ہیں، جو صحیح سچا سلوشن نہیں ہوتا۔ ایسے مدبر موجود ہیں پاکستان میں جن کو ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اور مسائل کا حل ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے حل کریں۔ ان کو یہ موقع نہیں دیتے، ان کو کہتے ہیں ان کو اٹھا کے بند کر دو۔ پوائنٹ نمبر 8، ٹھیک ہے نا، دیکھو، فوجی دماغ کمپرومائز کو کمزوری سمجھتا ہے، شکست سمجھتا ہے، جبکہ ایک عقل مند ذہین انسان کمپرومائز کو اپنی لسٹ میں 1 to 10 کی لسٹ میں ٹاپ 1 to 5 میں رکھتا ہے، کمپرومائز کرنے کو ہمیشہ، اور کمپرومائز کرنا ان کی لسٹ میں سب سے نیچے ہوتا ہے۔ کیوں؟ دیکھو، یہی تو فرق ہے نا جو ایک عرصے سے میں آپ کے سامنے بتاتا آ رہا ہوں، اور آپ سمجھتے بھی ہیں کہ وہ ذہن الگ ہے آرمی جنرل کا، ایک
ڈیموکریٹک حکمران کا جو مسائل کو حل کرنا جانتا ہے اس کی ٹریننگ الگ ہے. یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول والے لوگ ہیں، یہ اس چیز کو نہیں سمجھتے اور یہ نہیں سمجھیں گے. ان کو کوئی سمجھائے، جو پوائنٹ میں دے رہا ہوں ان کو بھی دیجئے کہ دیکھو صاحب یہ سن تو لو تم، کیونکہ اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے. تم نے بلوچستان کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ اگر اب تم نے ان کے مطالبات ان کی وش کے حساب سے نہیں مانگے تو پھر تمہیں چارلز ڈیگول کا جیسا فیصلہ کرنا پڑے گا. کرا لو پھر تم وہاں ریفرینڈم بلوچستان میں، جان لو لوگوں سے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہے ہمت، آخری موقع ہے، وہ بھی تم اپنے ہاتھوں سے گنوا رہے ہو. اتنے بڑے پیمانے پہ جیٹ طیاروں سے بمباری کر رہے ہو تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ پریکٹیکلی بات کرو، ایموشن سے ہٹ کر. کیا آنا چاہیے تمہارے ساتھ؟ اگر کوئی یہ کرے تو تم کیا کرو گے؟ یہ پرانی بات نہیں ہے. الجیریا کا آزاد ہونا وہ 1962 کی بات ہے. 1954 سے شروع ہوئی تحریک 62 تک، تو اس کے بعد تنقید سننی پڑی پورے ملک کی، لیکن فیصلہ کرنا پڑا. تم بھی اسی فیصلے کی طرف بڑھ رہے ہو. کیوں؟ تمہارے مظالم تم کو وہاں لے کے جا رہے ہیں. 14 اگست ہم منائیں تو کیسے منائیں؟ یہ تمام پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اگر آپ کی سمجھ میں آتے ہیں تو اس کو آگے بڑھائیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.